معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مبارک و متبرک، مسعود و بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سبھی کو اس ماہ مبارک کی بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آپ ابھی سماعت کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس ماہ مبارک کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرف یاب کیا ہے، پروردگار کائنات کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ متبرک مہینہ ہے، یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ سعادتوں والا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جسے رمضان کہتے ہیں، اور اسی رمضان کے مہینے میں انزل فیہ القرآن، کہ اسی میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، اور بے شمار احادیث طیبہ ہیں جن میں رمضان کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو حضور فرما رہے ہیں فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، آگے حضور فرما رہے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، آگے حضور فرما رہے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو، شیطانوں کو، جو شریر جن ہیں ان کو، جو انسانوں کو پریشان کرنے والے جن ہیں، جو شیاطین ہیں، جو شیطان ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے وفتحت ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، سعادتیں آتی رہتی ہیں، رحمت کے دروازے۔ اور ایک روایت میں تو اس سے بھی ڈکلیئر کر دیا گیا، بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ فتحت ابواب الرحمہ، واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے ویسے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری روایت کے مطابق آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں پورے مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس روایت کے تعلق سے، اس حدیث کے تعلق سے ایک بہت بڑے محدث شارح حدیث علامہ عسقلانی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں ملاحظہ کریں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی عبارت کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ کنایہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی طرف کنایہ ہے، اشارہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور بندوں کے اعمال کی بلندی میں حائل رکاوٹ کے ازالے سے، جو کبھی توفیق مہیا کرنے کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی حسن قبول کے ساتھ۔ اور رحمت کے دروازے کھولنے کا مطلب علامہ عسقلانی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کنایہ ہے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح ادا کر رہا ہے، کوئی تلاوتیں کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، مختلف عبادتیں کر رہا ہے، بندوں کے مختلف اعمال ہیں، سحری کا ثواب ہے، افطاری کا ثواب ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ہے، تراویح کی نماز ادا کرنے کا ثواب ہے، یہ جتنے نیک کام بندہ کر رہا ہے،
وہ اعمال، وہ نیک کام اللہ کی طرف، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دینے کا مطلب علامہ عسقلانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو حائل رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں دور ہو گئی، اب کوئی روک نہیں ہے بندوں کے اعمال کے اور رب تعالیٰ کے بیچ کے آسمان کے دروازے تو کھول دیے گئے ہیں، بندوں کے اعمال رب تعالیٰ کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندے جو بھی عمل کر رہے ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ رب تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، تلاوتیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تراویح کی نماز ادا کریں، تسبیح و تحلیل میں وقت گزاریں، عبادتوں میں وقت گزاریں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق تو یہاں تک کہ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پچھلے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں، ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 900 سال، کسی کی عمر 800 سال، کسی کی عمر 700 سال، کسی کی عمر 600 سال تو کسی کی عمر 500 سال، عمریں طویل ہوا کرتی تھیں، لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، زیادہ دنوں تک لوگ زندہ رہا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب عمریں طویل ہوئیں، جب زیادہ دن تک زندہ ہیں، جب زیادہ دن تک دنیا میں ہیں تو ان کے اعمال بھی بہت ہوئے، ان کے نیک کام بھی بہت ہوئے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، اس لحاظ سے تو دوسرے پیغمبروں کے جو امتی ہیں، دوسرے نبیوں کی جو امت ہیں، وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ تو افضل ہوئے، وہ تو بہتر ہوئے کہ انہیں عمریں طویل ملی اور طویل عمر میں انہوں نے زیادہ عبادتیں کی، لمبی زندگی عطا ہوئی اور لمبی زندگی میں انہوں نے زیادہ عبادتیں کی، زیادہ اعمال کیے، اچھے اعمال کیے۔ تو اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، بات یہ ہے کہ مانا کہ پچھلے لوگوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں، کوئی 1000 سال، کوئی 900 سال، کوئی 800 سال، کوئی 600، کوئی 700، کوئی 500، لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، اتنی عمریں گزارا کرتے تھے اور ان کے اعمال بھی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میری امت کو رب تعالیٰ نے ایک مہینہ عطا کیا ہے، میری امت کو رب تعالیٰ نے ایک مہینہ عطا کیا ہے کہ وہ مہینہ ایسا افضل مہینہ ہے، وہ مہینہ اتنا بہتر مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی نفل نماز پڑھے تو نفل فرض کے برابر ہے، اور کوئی فرض نماز ادا کرے، کوئی فرض کام کرے تو وہ فرض کا جو اجر ہے اس کو 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اسے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی جو کوئی اس مہینے میں کرتا ہے اس ایک نیکی کے بدلے میں اسے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ رمضان کا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی یہ عبارت کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ کنایا ہے کہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے اور بندوں کے اعمال کی بلندی میں حائل رکاوٹ کے ازالے سے، جو کبھی توفیق مہیا کرنے کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی حسن قبول کے ساتھ، کہ بندوں کی جو اعمال ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا کیا مطلب ہے؟
تو امام اسقلانی فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں کے نفوس کو فواحش کی پلیدی سے بچاؤ اور نفسانی خواہشات کے قمع کے ذریعے نافرمانی کا سبب بننے والی چیزوں سے خلاصی، چھٹکارا، کہ جو چیز بندوں کے اعمال میں رکاوٹ ہوتی ہے اس سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ بندوں کے دلوں میں جو غلط خواہشات جنم لیتی ہیں ان خواہشات سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے کا یہ مطلب ہے، اور انہیں ہر طرح کی برائی سے بچاؤ کا راستہ دیا جاتا ہے، بچاؤ کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی پلیدی سے، نفس کی پلیدی سے، ہر طرح کے گناہ سے بچتے ہیں، انہیں گناہ سے بچنے کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب۔ ایک اور بہت بڑے محدث علامہ عینی ہیں، وہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان میں گناہ اور برائیاں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان میں گناہ اور برائیاں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا تو اس طرح کی کوئی چیز رونما نہ ہوتی۔ اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا تو شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ امر گناہ کا واقع نہ ہونا ان روزے داروں کے لیے ہے، گناہوں کا نہ ہونا ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کی شرائط کی حفاظت کی۔ روزوں کی جو شرائط ہیں کہ ہر طرح کی برائی سے بچنا، ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے بچنا، ہر طرح کی پلیدی سے بچنا، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف بھوک اور پیاس سے بچ جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ صحیح معنوں میں روزہ تو یہ ہے جو ہر طرح کی برائی سے بچا جائے، ہر طرح کی غلاظتوں سے بچا جائے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے بچا جائے، یہ اصل روزہ ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں چغلیاں کرتے پھر رہے ہیں، روزے کی حالت میں برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، لوگ روزے کی حالت میں غیبتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ لوگ روزے سے ہیں لیکن ایک دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہیں، لوگ روزے سے ہیں لیکن چغلی ہو رہی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو علامہ عینی فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، یہ امر جو ہے گناہ کا واقع نہ ہونا، جبکہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ گناہوں کا واقع نہ ہونا ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کی شرائط کی حفاظت کی اور ان کے آداب کی پاسداری کی، روزے کے جو آداب ہیں ان کا پاس رکھا، ان کا لحاظ رکھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جو نہایت سرکش ہوتے ہیں، نہ کہ سارے شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، جیسا کہ بعض پہلی روایات میں ذکر ہوا ہے۔ اس سے مراد گناہوں کا کم ہونا ہے، جو کہ ایک حصی بات ہے۔ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دینے سے گناہ کا کم ہونا یہ ثابت ہے، گناہ کم ہوتا ہے اس سے، اور یہ گناہوں سے بچنا ان لوگوں کے لیے ہے جو روزوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو روزوں کے آداب ملحوظ رکھتے ہیں، جو روزوں کی شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب روزے رکھیں تو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کے جو آداب ہیں ان آداب کو بھی ملحوظ رکھیں، روزے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو بھی ہم ملحوظ رکھیں۔ اس مہینے میں گناہوں کا وقوع باقی مہینوں کی نسبت کم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ اور برائیاں بالکل وقوع پذیر نہ ہوں، کیونکہ شیاطین کے علاوہ خبیث نفوس بھی تو ہیں، بری عادات بھی تو ہیں۔ انسانی شیاطین کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ شیطانوں کو تو جکڑ دیا گیا ہے، لیکن عادت جو گناہ کی پڑ گئی ہے اس عادت کا کیا ہوگا؟
لیکن جو نفوس ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے روزے داروں کو چاہیے کہ روزہ رکھتے ہوئے بالکل گناہوں کا خیال بھی آنے نہ دیں، گناہ کا خیال بھی آنے نہ دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم بھوکے رہ گئے تو میرا روزہ ہو گیا، یہ نہ سوچیں کہ ہم پیاسے رہ گئے تو ہمارا روزہ ہو گیا، یہ نہ سوچیں کہ بھوک سے کھانے پینے سے بچ گئے تو ہمارا روزہ ہو گیا، یہ نہ سوچیں کہ پانی پینے سے بچ گئے تو ہمارا روزہ ہو گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے۔ صوم کہتے ہیں رکنے کو، عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہے رکنا، اور رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو روزہ ایسا ہو کہ ہر گناہ سے رکیں، ہر گناہ سے بچیں، کسی گناہ کا خیال تک دل میں نہ آئے۔ چغلی غیبت بھی ایک گناہ ہے، چغلی غیبت کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ آنکھ کے ذریعے برائیاں ہوتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے بھی برائیاں نہ ہوں، کانوں کے ذریعے برائیاں ہوتی ہیں، کانوں کے ذریعے بھی گناہ نہ ہو، ہاتھ اور پیر کے ذریعے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں کو بھی گناہ سے روکے رکھنا ضروری ہے حضرات محترم۔ اسی طرح دل کا بھی گناہ ہوتا ہے، دل میں کوئی غلط خیال آئے، دل میں کوئی غلط خواہش جنم لے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ جب روزہ رکھیں تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی غلط خواہش بھی دل میں نہ آنے پائے، کوئی غلط خیال بھی ذہن میں نہ آنے پائے، ان سب چیزوں سے بچیں، یہی اصل روزہ ہے حضرات محترم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو روزوں کی شرائط اور آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں صائم رہنے، روزہ دار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔